بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اگر کسی انسان کو درود پاک سے عشق ہو جائے نا تو اس کا دل پھر کسی اور چیز میں لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی سب سے مبارک ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو جائے اور آپ ان کی محبت میں درود و سلام پڑھنے لگیں، پھر یہ دل کہیں اور نہیں لگتا۔ اور یہ وہ عشق ہے جو آپ کو تمام جہانوں میں وہ فیض عطا فرماتا ہے کہ جو فیض کسی اور سے عطا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر خوب محبت سے درود و سلام پڑھا کریں، ان کے عشق میں ڈوب کر پڑھا کریں، ان کے احسانات کو یاد کر کے پڑھا کریں، پھر دیکھیں درود شریف پڑھنے میں کتنا لطف آئے گا۔ جناب فیاض حسین چشتی نظامی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ کے سسرال میں آپا سغرا نامی ایک خاتون آتی تھیں اور چند دن رکنے کے بعد واپس چلی جاتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ساس صاحبہ نے ان خاتون کی خدمت میری ہمشیرہ کے سپرد کر رکھی تھی۔ میری ہمشیرہ اس ڈیوٹی کو قدر ناگواری کے ساتھ سر انجام دیتی، یعنی انہیں ان کی خدمت کرنا پسند نہیں تھا، لیکن ساس نے کہہ رکھا تھا تو خدمت کرتی تھیں، لیکن خوش دلی سے نہیں کرتی تھیں، بوجھ سمجھ کے کرتی تھیں۔ کہتی ہیں کہ ایک رات ہمشیرہ نے خواب دیکھا کہ آپا سغرا کا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ نماز جنازہ کون پڑھائے۔ اسی اثنا میں اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالی کملی اوڑھے، کالی چادر اوڑھے صحن کی سیڑھیوں سے تشریف لائے اور فرمایا اس کا جنازہ میں پڑھاؤں گا کیونکہ اس کا مجھ پر ادھار ہے۔ صبح میری ہمشیرہ نے اس خواب کا ذکر اپنی ساس صاحبہ سے کیا تو انہوں نے کہا کہ آپا سغرا ساری رات درود شریف پڑھتی تھیں، اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ دوران نماز قیام رکوع سجود میں بھی درود شریف پڑھتی ہیں، یعنی درود پاک سے اتنی محبت ہو گئی ہے اور ہر وقت درود پاک اتنی محبت سے پڑھتی ہیں کہ نماز میں بھی درود شریف پڑھنے لگتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ فرق ہے زبان کے درود میں اور دل کے درود میں۔ دل کا جو درود ہوتا ہے نا، عشق کا جو درود ہوتا ہے، اسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوبی واقف ہوتے ہیں اور خود سماعت فرماتے ہیں۔ جو محبت سے درود شریف پڑھتے ہیں ان کا درود پاک خود سماعت فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف پڑھنے والے کی دلی کیفیت سے بھی واقف ہیں، اور یہی دلی کیفیت سے واقف ہونا ہے کہ ہمارے تمام حال احوال ان پر ظاہر ہیں۔ تو درود شریف محبت سے پڑھیے، صرف زبان کا درود نہ ہو، دل کا بھی درود ہو، پھر کمال دیکھیے۔ اور آپا سغرا 1988 میں انتقال فرما گئی۔ تو سوچیں اگر کوئی شخص درود پاک اتنی محبت سے پڑھتا ہو، اتنا زیادہ پڑھتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلمات مبارک دیکھیے کہ اس کا مجھ پر ادھار ہے، یعنی درود شریف پڑھنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا مبارک ہے، کتنا پیارا ہے۔ ایک عام امتی، ایک گنہگار امتی، اور جس پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھنے والے کے لیے فرما دیں کہ اس کا مجھ پر ادھار ہے اور نماز جنازہ پڑھانے آئیں۔ سوچے کتنی بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ درود پاک پڑھنے والے کو کیا کیا انعامات عطا کیے جاتے ہیں، کیا کیا نوازشیں ملتی ہیں، دنیاوی طور پر، دینی طور پر، روحانی طور پر، قلبی طور پر۔ مطلب آپ سمجھ لیں انوارات کا سمندر ہے، انعامات کا سمندر ہے، انعامات کی بارشیں ہیں جو مسلسل عطا ہو رہی ہیں۔ بس کوئی پڑھنے والا ہو، یقین سے پڑھنے والا ہو، محبت سے پڑھنے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والا ہو، پھر دیکھیں درود پاک کیسے کیسے ثمرات عطا کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسا عشق عطا فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے، درود و سلام کی خاص لگن اور توجہ عطا فرمائے، اور خوب محبت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔